الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. حضرات اساتذہ کرام، معزز علماء عظام، عزیز طلبہ اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ یہ بھی یوم آزادی ہے۔ ہمارا یوم آزادی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کیا تھا کہ 27ویں شب تھی رمضان کی، اور اگلے دن صبح کو جمعۃ الوداع تھا۔ اس رات میں پاکستان بنا تھا۔ رات میں سوئے تھے انگریز کے دور حکومت میں، آنکھ کھلی تو ہم آزاد ہو چکے تھے۔ ایسا مبارک مہینہ، ایسا مبارک دن اور ایسی مبارک رات اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ تو اصل یوم آزادی تو ہمارا وہ ہے، لیکن یہ بھی یوم آزادی ہے۔ ایک تاریخ یہ بھی ہے، کاش ہم دونوں دن یوم آزادی منایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرمائے اور توفیق دے کہ یوم آزادی ہم دونوں دن منایا کریں، اور ہم بتائیں کہ تاریخ، چاند کی تاریخ بھی ہماری تاریخ ہے اور شمس تاریخ بھی ہماری تاریخ ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی جب آتا ہے تو اس کی یادیں ایسی تازہ ہوتی ہیں تحریک پاکستان کی، پھر قیام پاکستان کی، اور اس کے بعد کے حالات کی، کہ اس میں جب اگر بیان کرنے لگے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں سے اس داستان کو شروع کریں، کیا بات کہیں، کیونکہ کوئی بات بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بات مختصر ہی کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے۔ لیکن آج میں ذرا تھوڑا سا پاکستان کا پس منظر، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان اور فوراً بعد کے حالات کا تھوڑا سا مختصر حال آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے پاکستان کے لیے دیوبند میں نعرے لگائے تھے، جلوس نکالے تھے، جلسے کیے تھے، تقریریں کی تھی۔ میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہوں۔ میں نے قاعدہ بغدادی دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں اپنے والد ماجد صدر مفتی جو تھے دارالعلوم دیوبند کے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاعدہ بغدادی ان سے پڑھا تھا، اور 15 پارے پھر درجہ حفظ میں دارالعلوم دیوبند کے میں نے حفظ کیے تھے۔ اور جب ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں تو الحمدللہ میرے 15 پارے حفظ ہو چکے تھے اور میری عمر کا 12واں سال تھا۔ تو یہ تحریک پاکستان سب میرے سامنے کی ہے، اور وہ ایسی داستان ہے کہ اب بھلاتے جا رہے ہیں لوگ۔ اس واسطے چست مختصر عرض کروں گا۔ ایک دن
دارالعلوم سے دوپہر کو درجہ حفظ میں پڑھتے تھے، گھر واپس ہوئے تو ہمارے بھائی جان، ہمارے سب سے بڑے بھائی جناب محمد ذکی کیفی مرحوم مولانا محمد اشرف صاحب کے والد ماجد، وہ گھر کے اندر جو مردانہ کمرہ تھا، بیٹھک تھی، کتب خانہ تھا، وہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک ٹپائی تھی، اس پر میں نے ایک نیا جملہ دیکھا جو کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ تقریباً 1 فٹ لمبی تختی سی تھی اور تقریباً 6 انچ اونچی، بلکہ 1 فٹ سے کچھ زیادہ تھی لمبائی میں۔ اس پر لکھا ہوا تھا پاکستان ہمارا ہے، نیلی روشنائی سے بہت جلی حروف میں لکھا ہوا تھا پاکستان ہمارا ہے۔ یہ لفظ پہلی مرتبہ میں نے پڑھا اور اس سے پہلے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ ہم مطلب تو کیا سمجھتے پاکستان کا، لیکن لفظ بہت اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ زبان پر چڑھ گیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تحریک پاکستان وہ تیزی سے چلی ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ کبھی علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، کبھی ہمارے والد صاحب وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، اور مشورے ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، نعرے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو اپنی سطح پر کام کر رہے تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر محدث تھے، صحیح مسلم شریف کے استاد تھے، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف انہی سے پڑھی تھی، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد پڑھاتے تھے۔ تحریک پاکستان چلی تو اللہ شیخ حکیم الامہ صدر خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر ان حضرات نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور ہندوستان کے پورے طول عرض میں جلسے کیے، تقریریں کی، تحریک چلائی۔ پھر ایک نوجوانوں کی دیوبند میں تنظیم تھی اور وہ بھی پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلمان طلبہ کی جماعت تھی جن کا مرکز علی گڑھ تھا۔ ان کے جلوس نکلتے تھے، آئے دن نکلتے رہتے تھے۔ تیسری ایک تنظیم ہم نے بنائی، ہم بچوں نے بچہ مسلم لیگ قائم کی۔ اس زمانے میں تحریک پاکستان مسلم لیگ چلا رہی تھی اور تحریک پاکستان کے خلاف ہندوؤں کی جماعت کانگریس تحریک چلا رہی تھی۔ تو مقابلہ پاکستان اور ہندوستان کا، اور یوں کہیے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کا تھا۔ چنانچہ ہم نے بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی جو مرکزی جامع مسجد تھی اس میں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے سب مل کر، پھر ہمارا اس میں پھر جلوس نکلتا تھا۔ تقریباً 600 بچے اس کے رکن تھے اور ہم نعرے لگاتے ہوئے شہر میں گشت کرتے تھے، لیتے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لیتے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے، مسلم مسلم بھائی بھائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے نعرے تھے، یہ نعرے ہمارے بزرگوں نے دیے تھے، کسی سیاسی لیڈر نے نہیں، ہمارے بزرگوں نے دیے تھے۔ ہمیں آج تک وہ ایسے ازبر یاد ہیں کہ بے شمار باتیں بھول جاتے ہیں مگر وہ نعرے نہیں بھولتے، وہ ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مسلم مسلم بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ۔ اسلام کا نعرہ، پاکستان کا سب سے پہلا نعرہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ اور انما المؤمنون اخوہ۔ دنیا کے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں،
وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، سرخ ہوں یا سفید ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی طرح کا لباس وہ پہنتے ہوں، کوئی بھی زبان وہ بولتے ہوں، ان سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ ایک کلمہ موجود ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ کے قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور انما المؤمنون اخوہ، یہ بنیاد ہے پاکستان کی کہ دنیا بھر کے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ پاکستان بنا اس وقت اندازہ ہوا کہ پاکستان بننا اور زیادہ اندازہ ہوا کہ کتنا ضروری تھا، کیونکہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی تعداد پورے ہندوستان میں اس وقت 40 کروڑ تھی، 10 کروڑ تھی۔ پورے متحدہ ہندوستان کی مردم شماری 40 کروڑ تھی، ان 40 کروڑ میں سے 10 کروڑ مسلمان تھے، 30 کروڑ غیر مسلم تھے، اور کانگریس کا نعرہ اور منشور یہ تھا کہ سیکولر حکومت قائم ہوگی، جمہوری حکومت قائم ہوگی، جس کا مطلب کیا تھا کہ 3 چوتھائی اکثریت، 1 چوتھائی اقلیت پر حکومت چلائی گئی۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج اسی وزیر اعظم جو ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے، آج اسی کی حکومت ہم پر بھی ہوگی۔ یہ پاکستان کا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عطا فرمایا کہ ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ پھر یہ کہ ادھر پاکستان بنا، فوراً مسلمانوں کا قتل عام پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہندوستان کے مختلف بہت بڑے بڑے علاقوں میں شروع ہو گیا۔ بہار میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، پھر مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ یہ سارے مناظر ہمارے سامنے کے ہیں۔ میری عمر کا 12واں سال تھا جب 1948 سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو اس زمانے کی باتیں تو زیادہ یاد رہتی ہیں، ہمیں آج کی بات تو کل کی بات بھی یاد نہیں رہتی، مگر وہ تو ہمارے سینے پر لکھی ہوئی۔ دارالعلوم ہمارے دیوبند کی 2 اہم شخصیات، محتشم صاحب اور محترم صاحب، ان کے 2 بھائی تھے، بڑے جلیل القدر۔ وہاں کبھی انتخابات ہوا کرتے تھے تو شہر کی میونسپلٹی کے وہ صدر منتخب ہوتے تھے، وہ تحریک پاکستان میں شامل تھے، اور سن 14 اگست کو جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم کی دعوت پر دہلی گئے ہوئے تھے، اور ان کی دعوت پر پھر وہ کراچی آئے قائد اعظم کے ساتھ۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ آئے کراچی۔ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا جھنڈا کس کے ہاتھوں سے لہرایا تھا؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے درخواست کی، اور وہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کا احترام ایسا کرتے تھے جیسے بیٹا اپنے باپ کا کرتا ہے، اور کہا کہ آپ تحریک پاکستان کے بہت نمایاں شخصیت ہیں، آپ جھنڈا لہرائیے پاکستان۔ اور مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں حکیم علامہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی قریب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ان سے کہا گیا کہ آپ جھنڈا لہرائیے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ وہ ہیں جو پاکستان کی تحریک میں بنیاد سے شامل ہیں، اور جھنڈے بھی انہوں نے لہرائے ہیں۔ آج جب میں جھنڈا لہرا رہا تھا مجھے یہ تصور خوش کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ بھی توفیق دے اس جھنڈے کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا اس مسلم قومیت کا جھنڈا ہے۔
یہ جھنڈا لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے، کیونکہ نظریہ پاکستان کے یہی وہ بنیادی چیزیں تھیں، تمام دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اس کی بنیاد ہے۔ اس بات سے جھنڈا اللہ کے فضل و کرم سے یوں ہی کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہے، یہ کسی علاقے کا جھنڈا نہیں ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مسلم قومیت کا جھنڈا ہے، مسلم ملت کا جھنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند رکھے، ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیں اس کو سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل عام کیسا ہوا؟ وہ حضرات جو یہاں قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کی دستاویزات وصول کرنے کے لیے قائد اعظم تشریف لائے ماؤنٹ بیٹن سے، یہی جو ہاں آج کل قومی صوبائی اسمبلی ہے، یہ اس وقت پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی تھی، تو یہاں کاغذات دستاویزات وصول کی قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے، انگریزی وائسرائے سے، اور اقتدار منتقل ہوا مسلمانوں کی طرف۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے دیوبند کی دو اہم شخصیات، محتشم صاحب اور محترم صاحب، بہت مشہور شخصیات تھی، ہمیں آج تک ان کے چہرے یاد ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اس تقریب میں واپس ہو کر جب پہنچے دہلی سے دیوبند آ رہے تھے، 4 گھنٹے کا راستہ تھا ریل میں، ان کو چلتی گاڑی سے نیچے پھینک کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں دیوبند پہنچی، یہی وقت تھا جب ان کی لاشیں دیوبند پہنچی تھی اور پورے دیوبند میں کوہرام مچا تھا۔ اور ادھر بہار میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، مشرقی پنجاب میں قتل عام ہوا، اتنا بڑے پیمانے پر ہوا کہ آج بھی اس کی داستانیں بھلائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ مشرقی پنجاب میں کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے بہت سارے عزیز مشرقی پنجاب میں تھے، وہ ہجرت کر کے کس طریقے سے پہنچے ہیں اپنی جانیں بچا کر، دریاؤں میں تیرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر کس طریقے سے پہنچے ہیں۔ دہلی میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، تو جو بیچارے اپنی جان بچا سکے دہلی سے، انہوں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا دیوبند کے راستے سے، جی ٹی روڈ دیوبندی سے گزرتا ہے، کلکتے سے لے کر پشاور تک گیا ہے، شیشا سوری کا بنایا ہوا جی ٹی روڈ، وہ کچا تھا۔ اس روڈ سے دہلی سے قافلے گزرے ہیں اور دیوبند سے ہوتے ہوئے مشرقی پنجاب سے ہوتے ہوئے ان کو لاہور پہنچنا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ جب وہ قافلے آ رہے تھے، ہمارے دیوبند میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان میں شہزادیاں ہیں، اعلیٰ درجے کے شریف خاندان کے لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، بیچارے در بدر ہو کر، بے وطن ہو کر اپنی جان کی پناہ لینے کے لیے پاکستان کا سفر کر رہے ہیں، ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ چنانچہ دیوبند کے بہت مسلمان ان کے لیے کھانے، سامان اور کپڑے وغیرہ کی تحفے لے کر وہاں پہنچے تھے اور ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ سارے وقت واقعات ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کا قتل عام مشرقی پنجاب میں ہوا، اور یہ کثرت سے ہوتا تھا کہ اس زمانے میں اسپیشل ٹرینیں چلتی تھی دہلی سے مسلمانوں کو لے جانے کے لیے، پاکستان لاہور پہنچانے کے لیے ٹرینیں چلتی تھی، انسانوں کی پہنچتی تھی لاشیں لاہور کے اسٹیشن پر، ہڈیاں خود پہنچتا تھا وہاں، شاذ و نادر کوئی زندہ بچہ تھا۔ یہی حال دہلی میں ہوا قتل عام کا، یہی حال بہار میں ہوا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ہندو ذہنیت نے کتنی بڑی زبردست تیاری کر رکھی تھی مسلمانوں کے قتل عام۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو مسلمانوں کی جائے پناہ کہاں تھی؟ کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جائے پناہ بنایا اور تقریباً 1 کروڑ انسان وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان پہنچے ہیں۔ پھر یہ کہ یہی پاکستان تھا جہاں اب سے تقریباً 40 سال پہلے برما میں فوجی انقلاب آیا، کمیونزم نام اپنے پنجے جمائے اور وہاں مسلمانوں کا پر مظالم ڈھائے گئے، قتل عام ان کا بھی شروع ہوا۔ وہ بھی ہجرت کر کے برما کے لوگ پہلے مشرقی پاکستان پہنچے اور پھر وہاں سے یہاں پاکستان پہنچے، اور یہاں سے کچھ لوگ سعودی عرب پہنچے، ان کو پناہ پاکستان نے دی۔ آج برمی کالونی اور موسا کالونی اور کتنی کالونیاں برما کے مہاجرین کی آباد ہیں، یہ اسی مسلم قومیت کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر یہاں پاکستان نہ ہوتا ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ افغانستان پر
کمیونزم حملہ آور ہوا، 11 سال اپنی قسمت کو روتا رہا اور سر پھڑوا کر واپس ہوا، لیکن 30 لاکھ مہاجرین افغانستان کو پاکستان نے پناہ دی۔ میں نے وہ شہر بھی دیکھا، پبی صوبہ سرحد میں پشاور کے قریب، نوشہرہ کے قریب میں ایک اچھی خاصی بڑی بستی ہے، وہاں مہاجرین افغانستان کا انتظام کر رکھا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس پورے اسٹیشن، وہ پوری بستی تقریباً مہاجرین کے سے آباد تھی، مہاجرین افغانستان، اس پوری بستی میں بجلی مفت تھی، کوئی بل نہیں تھا بجلی کا، مہاجرین کے لیے مفت کر رکھی تھی۔ یہ پاکستان کی مسلم قومیت کا نتیجہ تھا کہ ان کو پناہ پاکستان میں ملی تھی، اور بھی بہت سارے ممالک میں واقعات پیش آئے، پناہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے، پاکستان نے دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے، اگر ہم نے اس پاکستان کی حفاظت نہ کی، اس میں کوتاہی نہ کی، ہمیں پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو تو ویزا بھی نہیں ملتا، مسلم ممالک کا ویزا نہیں ملتا، 10 دن کا ویزا لینا بھی آسان نہیں ہے۔ ہمیں اتنی بڑی قوم کو کون پناہ دے دے گا؟ ہمارے واسطے پھر اگر خدا نہ خاصہ ہم پاکستان کی حفاظت نہ کر سکے تو سوائے بحیرہ عرب کے ہمارے لیے کوئی جگہ پناہ نہیں ہے۔ اس واسطے پاکستان ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان بننے کے بعد جب ہم نے ہجرت کی ہے تو مشرق پنجاب کا راستہ تو بند تھا، ہم کھکرا پار سے راجستھان کے علاقے سے 6 دن میں، 1 مئی کو چلے تھے، 6 مئی کو کراچی پہنچے ہیں، 6 دن میں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم بچے تھے، لیکن جو مناظر ہم نے وہاں دیکھے اور ہمارے اوپر حملے کرنے کی جو کوششیں ہم نے دیکھی، وہ بھی ہمارے سامنے کی ہیں اور ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے ساتھ اگر ہماری محبت والہانہ ہے تو ہماری ایمان کا بھی تقاضا ہے، واقعات کا بھی تقاضا ہے، اور ہم نے جو حالات دیکھے ان حالات کا بھی تقاضا ہے۔ یہاں الحمدللہ آ کر پاکستان میں ہمارے شیخ الاسلام علامہ شبیر اللہ صاحب عثمانی کی سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کا دستور اسلامی دستور بنے، کیونکہ پاکستان کا دعویٰ یہی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تحریک پاکستان کے زمانے میں جالندھر کے ایک جلسے میں پوچھا گیا کہ پاکستان کا قانون کیسا ہوگا، تو والد صاحب نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ جیسے وہاں کے مسلمان ہوں گے ویسے وہاں کا قانون ہوگا۔ اگر پکے مسلمان ہوں گے قانون بھی مسلمانوں کا ہوگا، کچے مسلمان ہوں گے قانون بھی کچا مسلمانوں کا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب تک ہمارے پاکستان کے بانی زندہ رہے، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد ملت لیاقت علی خان مرحوم، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب لشکر، یہ حضرات تحریک پاکستان کے سب سے اول کے رہنما تھے۔ یہ حضرات مخلص تھے، اسلام کے لیے مخلص تھے، دین کے لیے مخلص تھے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ شبیر اللہ صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد سے جلد یہ کام شروع کیا کہ علماء کو جمع کیا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند سے بلایا اور اسی وقت ہم ہجرت کر کے ادھر آئے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کو دعوت دی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو دعوت دی جو یہاں رہے تھے، اس کے بعد پیرس چلے گئے تھے۔ مشرقی پاکستان سے بعض علماء کو بلایا اور ان حضرات کو بٹھا کر کہا کہ آپ دستور کا مسودہ تیار کریں، اس کے اصول، بنیادی اصول تیار کریں۔ اس کام کے لیے یہاں بلایا گیا۔ اس کے بعد پھر قائد ملت لیاقت خان مرحوم نے تعلیمات اسلامی بورڈ قائم کیا، علامہ سید سلیمان صاحب ندوی کو اس کا صدر بنایا۔ اب دیکھیے کتنے بڑی بڑی شخصیات تھی اور اس کا اخلاص دیکھیے ہماری حکومت اس وقت کی حکومت کا کہ کتنی کیسی شخصیات کو انہوں نے تعلیمات اسلامی بورڈ کا رکن بنایا اور صدر بنایا۔ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی کو صدر بنایا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا رکن بنایا، مشرقی پاکستان کے ایک بزرگ عالم تھے ان کو رکن بنایا، شیعوں میں سے جعفر حسین مجتہد، مفتی جعفر حسین مجتہد کو اس کا رکن بنایا تاکہ اختلافات نہ ہوں۔ چنانچہ اس بورڈ آف تعلیمات اسلام نے کئی سال کی محنت اور کوشش کے بعد جو مسودہ تیار کیا وہ متفقہ تھا، اس میں کوئی سیاست کا اختلاف نہیں تھا۔
یہ ایک بڑی کیسے کارنامے کی بات ہے. یہ بات کہنے کے لیے آج کہہ دیتے ہیں لوگ کہ صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستان میں قانون اسلامی چاہتے ہیں یا سنی چاہتے ہیں یا شیعہ چاہتے ہیں, بریلوی چاہتے ہیں یا اہل حدیث کا چاہتے ہیں. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں ان لوگوں کے جو پاکستان میں اسلامی نظام کو کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. در حقیقت اگرچہ مسالک مختلف ہیں, فرقے مختلف ہیں, لیکن ہمارے اپنے بزرگوں نے تو سکھایا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں. چنانچہ مفتی جعفر حسین مستعید نے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی کام میں. مفتی جعفر حسین مستعید ہمارے محلے کے قریب میں بہت ہمارے رہتے تھے, کبھی قصہ پیش نہیں آئے. لیکن مجھ سے ابھی ایک چینل والے پوچھ رہے تھے کہ حالات کی خرابی کب سے شروع ہوئی, حالات کی خرابی کب سے شروع ہوئی. وہ شروع ہوئی اس طرح کہ اب نام لینے پڑتے ہیں بعض لوگوں کے. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے انتقال کے بعد, ہم ان کے انتقال کے بعد ان کے یہاں فاتح خانی کے لیے گئے تھے. گورنر جنرل ہاؤس جو اب گورنر ہاؤس ہے, اس وقت گورنر جنرل ہاؤس تھا. مولانا احسان الحق صاحب خانگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتب کے سب طلباء اور اساتذہ کو لے جا کر قرآن پڑھنے کے لیے وہاں گئے. ہم بھی زمانے میں طالب علم تحریر کرتے تھے, ہم بھی وہاں گئے اور گورنر جنرل ہاؤس کا ایک کمرہ دیکھا, کہاں کھایا جائے, ہم بیٹھتے تھے, کہاں سوتے تھے, کس طرح. تو انتقال ہو گیا. ان کی جگہ گورنر جنرل بنے خواجہ ناظم الدین, الحاج خواجہ ناظم الدین. یہ شخص بڑا نیک اور پکا مسلمان انسان تھا, بڑا شریف انسان تھا اور خاندانی شریف انسان تھا. رمضان کا زمانہ آیا تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے درخواست کی کہ وہ ندل ہاؤس میں تراویح بنانے کا انتظام میں چاہتا ہوں کریں. علامہ عثمانی نے ایک حافظ صاحب کو ان کے یہاں بھیجا اور تراویح انہوں نے سنائی. خواجہ ناظم الدین مرحوم ہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاکب لائن کے مسجد میں آیا کرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے, ہم جاکب لائن کے مسجد میں حفظ کرتے تھے اس زمانے میں. اور ان کے چپل میں ٹکیاں لگی ہوئی ہوتی تھی, گورنر جنرل سے ٹکیاں لگی ہوئی ہوتی چپل میں جس میں پہن کر آتے تھے. ایسے سادگی کے والے لوگ تھے, پکے مسلمان لوگ تھے. اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ بورڈ آف تعلیمات اسلام جو کام کر رہا تھا اس کے بالکل الرغم علماء اسلام جو کام کر رہے تھے اس کے بالکل الرغم لیاقت علی خان جو کرنا چاہتے تھے اس کے بالکل الرغم ایک لابی تھی جو اسلام کے نام کو پاکستان میں آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ لابی تھی انگریزوں کے زمانے کے کچھ بیوروکریسی کے ذمہ دار لوگوں کی, افسران کی. ان میں سر فہرست تھا غلام محمد, گورنر جنرل غلام محمد. شروع میں وزیر خزانہ تھا. اس سے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو میٹنگیں ہوتی تھی, نظام زکات کے سلسلے میں میٹنگیں ہوتی تھی, وہ بھی ہوتا تھا. بہت پیسے مباحثے ہوتے تھے, ہر قدم پر وہ رکاوٹیں ڈالتا تھا. ان کی ایک پوری لابی تھی جو لیاقت علی خان مرحوم کا مقابلہ کر رہی ہے اور علماء کا مقابلہ کر رہی تھی, علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کا مقابلہ کر رہی تھی, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کر رہی تھی. کسی قدم پر کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے. تو بورڈ آف تعلیمات اسلام نے جو رپورٹ پیش کی تو وہ تھی بنیادی اصولوں سے متعلق, پاکستان کے دستور کے بنیادی اصول کیا ہوں گے. ہمارے بورڈ آف تعلیمات اسلام کے بزرگوں نے وہ دیے تھے جو اسلام نے بتائے ہیں اور جو الحمدللہ جس پر اب دستور بنا ہے, جس انتظار کا دستور انہی نکات پر بنا ہوا ہے الحمدللہ. خیر, یہ جو رپورٹ پیش ہوئی لیکن بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے اندر وہ لابی کافی بااثر تھی. انہوں نے اسلامی نظریاتی یہ بورڈ آف تعلیمات اسلام کی سفارشات کو نظر انداز کر کے اپنی من مانی رپورٹ پیش کی بنیادی اصولوں کی, جس پر پورے ملک میں احتجاج ہوا اور علماء کرام نے کھل کر اس کے خلاف کہا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان دیا اور ایک وزیر نے بیان دیا کہ ہم نے بورڈ آف تعلیمات اسلام سے مشورہ کیا تھا.
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مشورہ کیا تھا لیکن اس مشورے کی کوئی بات قبول نہیں کی. اگلے دن اخبار میں آیا تو اسمبلی کے جو سیکرٹری تھے اس زمانے میں ان کا نام نہیں لے رہا اس وقت, پوری طرح یاد بھی نہیں ہے, وہ کبھی کسولی میں شملہ پہاڑی جو کہ ہندوستان میں ہل اسٹیشن تھا اس کے قریب کسولی ہل اسٹیشن تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی گرمیوں میں وہاں گئے ہوئے تھے تو وہ جو سیکرٹری بنا بعد میں اسمبلی کا, تو اس کے والد نے ہمارے والد سے کہا کہ اس کو آپ کچھ فارسی پڑھا دیں اور اردو پڑھا دیں, کچھ عربی پڑھا دیں. تو والد صاحب کا وہ شاگرد تھا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں اسمبلی میں اسلام بورڈ آف تعلیمات اسلام کا دفتر بھی اسمبلی کی عمارت میں تھا, تو جب یہ بیان کیا وزیروں کے خلاف کہ ان دونوں وزیروں نے جو بات کہی ہے کہ بات تو صحیح کہی ہے کہ ہم سے مشورہ کیا گیا تھا لیکن یہ آدھا سچ ہے اور باقی سچ یہ ہے کہ ہمارے کسی مشورے کو قبول نہیں کیا گیا. وہ سیکرٹری ملا والد صاحب سے اور کہا کہ حضرت آپ نے کیا غضب کیا, آپ تو سرکاری آدمی ہیں, آپ نے وزیروں کے خلاف بیان دے دیا. فرمایا کہ میں سرکاری آدمی ہوں, مجھے تو نہیں کسی نے بتایا کہ میں سرکاری آدمی ہوں, اور مجھے سرکاری آدمی ہونے کی ضرورت مجھے ہے کہ نہیں, تمہیں تو ضرورت ہوگی. والد صاحب تک کیونکہ شاگرد کے بیٹا گلی سے کہا کہ تمہارا جو ایک جتنے میں تمہارا ایک بوٹ آتا ہے اتنے میں میرا پورا ایک لباس بن جاتا ہے, تو مجھے تو نوکری کی ضرورت ہے نہیں, تمہیں ضرورت ہے, تو بھائی میں کیوں دبوں. میں نے تو اپنے ذہن میں پہلے سے استعفیٰ تیار کر رکھا ہے کہ جب کبھی میری آزادی میں کوئی خلل آنے لگے گا استعفیٰ پیش کر دوں گا, اور ہم کبھی اپنے منتقل کا سودا نہیں کرتا. خلاصہ یہ لیاقت علی خان مرحوم نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا, نہیں ہو سکا. اللہ اکبر. بالآخر یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. مسئلہ تو تھا اہم. لیاقت علی خان کو دبا رکھا تھا اس لابی نے, یا یوں کہیے کہ جبر ہے کہ یہ ان سے. ایک مرتبہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, جن میں مولانا شاہ مرتضیٰ خان بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, والد صاحب تھے اور بزرگ ہمارے بزرگ تھے, ان سب نے میٹنگ میں طے کیا کہ بورڈ آف تعلیمات کے قرارداد مقاصد کا مسودہ تیار کیا جائے جس پر بنیاد و پورے دستور. چنانچہ نظرات نے مسودہ تیار کیا. اس مسودے کا ایک ورق میرے پاس ہے کاغذات میں, جس پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کا قلم بھی لگا ہوا ہے, بعض الفاظ میں والد صاحب کا قلم لگا ہوا ہے, بعض الفاظ میں زبیر احمد انصاری صاحب کا لگا ہوا ہے. یہ مجمع اسلام جو اس زمانے کی علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے قائم کرتا تھی اس پہ لیٹر ہیڈ پر ہے. یہ ابتدائی کتنا مسودہ تھا. اس مسودے کو جب پکا کر دیا نظرات باہمی مشورے سے, تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اب جا کر لیاقت علی خان سے بات کروں کہ یہ اب آخری موقع, اب تک ہم بات پوری کوشش کر چکے, اب یہ آخری موقع ہے. اگر آپ اس قرارداد مقاصد کو اسمبلی میں پیش کر کے منوا سکتے ہیں, میں پیش کروں گا, آپ اس کی موافقت کریں گے تو میں اسمبلی میں رہوں گا, ورنہ استعفیٰ دے کر الگ ہوں. جو اتنا بڑی دھمکی تھی کہ وہ ناقابل برداشت تھی حکومت کے لیے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں یہ فرقہ بندی نہیں تھی. دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, اہل حدیث, غیر حدیث, کوئی تفریق نہیں تھی. علماء اسلام کی بات تھی, دین کی بات تھی. اپنے اپنے مسئلوں پر سب عمل کرتے تھے اپنے اپنے مسئلے پر, لیکن ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا, سب کام مل کر کرتے تھے دینی کام. تو لیاقت علی خان مرحوم تو مومن بھی تھے اور ذہین بھی تھے, باہمت بھی تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے استعفا کو تم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے, صرف آپ ایسے کیجیے کہ قرارداد مقاصد مجھے دے دیجیے, میں اپنی طرف سے پیش کر دوں اسمبلی کے اندر. چنانچہ طے ہو گئی تاریخ, اور مجھے وہ عید کی طرح یاد ہے وہ دن جب ہم اسمبلی میں سب کے سب گئے وہ منظرہ دیکھنے کے لیے کہ قائد ملت لیاقت علی خان مرحوم قرارداد مقاصد پیش کریں گے اور اس میں قائد علامہ عثمانی کی تقریر ہوگی. تو
چنانچہ عظیم الشان اجتماع تھا، ہم بھی اسمبلی میں اوپر بالکنیوں میں تھے، سارا مناظر دیکھ رہے تھے. بہت علماء گئے ہوئے تھے، بہت علماء طلبا. الحمدللہ قرارداد مقاصد منظور ہو گئی، جس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. مغربی جمہوریت نہیں چلے گی پاکستان میں. مغربی جمہوریت میں عوام کو حلال حرام کا اختیار دیا جاتا ہے، کہ جس کو حرام اکثریت حلال کہتے وہ حلال، جس کو حرام کہتے وہ حرام. نہیں، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور پاکستان کے عوام اور حکام پابند ہیں کہ کوئی عمل اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کا نہ ہو. کوئی قانون ایسا نہ بنایا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. کوئی کالج ایسے تیار نہ کی جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. الحمدللہ اقرار ہے وہ پورا قرارداد مقاصد میں. آج جو بہت سارے لوگوں کو یہ سوال بھی ہوا کرتا ہے کہ جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، پاکستان کو ہم جمہوری کیوں کہیں؟ ٹھیک ہے، ہم جمہوری نظام اسلامی تو کہیں گے، لیکن جمہوری بھی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ مغربی جمہوریت نہیں ہے. یہ وہ جمہوریت ہے جو اسلام کے تابع ہے، قرآن و سنت کے تابع ہے، احکام الہی کے تابع ہے، قرارداد مقاصد کے تابع ہے. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ قرارداد مقاصد منظور ہو گئی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد شہید ملت علاقہ دل خان مرحوم کو راولپنڈی کے جلسے میں شہید کر دیا گیا. آج تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. یہ وہ لابی تھی جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کر رہی تھی تیاری. قائد اعظم پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے، اور اس کے بعد پھر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. خواجہ ناظم جب قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تو خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنایا گیا، اور جب خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. وہ وزیر اعظم ہو گئے اور گورنر جنرل ہو گئے غلام محمد گورنر جنرل. اب اس طریقے سے اس لابی کی طاقت بڑھ گئی، اور انہوں نے سازشیں کی، خواجہ ناظم الدین کی حکومت کے خلاف طرح طرح کی کارروائیاں کروائیں، اتنا بدنام کیا. نتیجہ یہ کہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو ڈسمس کر دیا غلام محمد نے، اور اس کے بعد پھر حکومتیں وہی آتی چلی گئی جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. لیکن جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف جیسا کیا ہے اس کا ان کو بھرنا پڑا ہے. غلام محمد کا جب انتقال ہوا، اس کے گھر والوں کی خواہش تھی کہ اس کی قبر قائد اعظم محمد علی جناح کے برابر میں بنائی جائے، مزار قائد اعظم کے پاس. قائد اعظم کے جانثاروں نے اس کو اجازت نہیں دی اور کہا کہ ہم یہاں قبر نہیں بننے دیں گے اس کی. تو عارضی طور پر غلام محمد کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ امانت کے طور پر، عارضی طور پر ہم اس کو دفنا دیتے ہیں گورا قبرستان میں، عیسائیوں کا قبرستان ہے، یہی کراچی کا جو گورا قبرستان ہے. چنانچہ وہاں ان کو دفنا دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ان کے خاندان کے لوگوں نے، پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے تھے. جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو وہ سانپوں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی. اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے. یہ مشہور تھی یہ روایت، واللہ عالم بالصواب، کس حد تک کے بات صحیح ہے کس حد تک نہیں، لیکن یہ بات مشہور تھی. خلاصہ یہ کہ اس طریقے سے پاکستان کی لائن بدل گئی. جو اصل لوگ سے بنانے والے، جنہوں نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر پاکستان بنایا تھا، ان کو وہ رخصت ہو گئے کہ تو خود کو رخصت کر دیا گیا. پھر ان لوگوں نے اپنی بدمانی شروع کی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس نرغے سے پاکستان کو نکال سکیں. بہت سے لوگ نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہ بظاہر حالات آثار نظر نہیں آتے، مگر میرا تو دل گواہی دیتا ہے. اور میں تو کہتا بھی ہوں اللہ کی رحمت سے امید ہے، کبھی امید ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. اتنی قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہیں ہماری فوج نے. سن 65 کے جہاد میں جو قربانیاں دی، رنگکش کے جہاد میں جو قربانیاں دی، وہ ناقابل فراموش ہیں، حیرتناک ہیں. غزوہ بدر کی مثالیں تازہ ہو گئی کہ سن 65 کے جہاد میں
عوام نے اور فوج نے جو قربانیاں دی تھی، اور علماء نے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے، عوام نے، کروڑوں مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور یہ قربانیاں کوئی زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں. مہاجرین جو یہاں آئے تھے یہ وہاں بے گھر نہیں تھے، ان کے بھی گھر تھے، بڑے بڑے محلات والے بھی تھے. یہاں پیسے کمانے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں اسلام کے قلعے میں محفوظ ہونے کے لیے آئے تھے، پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو صحیح معنی میں اسلام میں بنانے کے لیے آئے تھے. الحمدللہ یہ قربانیاں دی گئی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ خالی اخلاص کے ساتھ دی جانے والی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیتے. انشاءاللہ وہ قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. حالات آ رہے ہیں، خراب بھی آ رہے ہیں، برے بھی آ رہے ہیں، اچھے بھی آ رہے ہیں، امید کی روشنی بھی نظر آتی ہے. انشاءاللہ تعالی آئے گی، لیکن بنیادی بات ہے کہ ہم سب کے سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ حکمرانوں کی برائیوں کو ذکر کر کے بس اسی پر اختتام کر دیتے ہیں، حالانکہ کتنے گناہ ہم خود کرتے ہیں. ناپتول میں کمی، تجارت میں کمی، ملازمت مزدوری میں کام چوری، حرام خوری ہمارا وتیرہ بنا ہوا ہے، بدنظمی، یہ تمام چیزیں ہم نے ایسی کر رکھی ہیں جو مسلمانوں کے شیوا نہیں ہے. ہمیں سب کو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے. اور جو آج کے دن تاریخ جو کہ یوم آزادی کی تاریخ ہے، آج کے دن بھی لاہور اور اسلام آباد میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ناکام کرے، اور جن سازشوں کے تحت اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو اور سازشیں کرنے والوں کو نشو نابود کرے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، مہنگائی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ امان کو قائم فرما دیجیے، لا قانونیت کا خاتمہ فرما دیجیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار وسعتوں والا برکتوں والا عطا فرما دیجیے، مقروض بھائیوں اور بہنوں کے قرضے آسانی سے ادا کروا دیجیے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یہاں کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما، اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا جو لکھا ہے کہ اللہ ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك